بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محترم حاضرین، خیر قسم کی تمام تعریفیں اس ایک اللہ رب العزت ہی کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا مالک حقیقی، خالق حقیقی ہے اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک ہے. وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں طاقت و قوت میں، شان و شوکت میں، معاوضت دے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں. وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. درود و سلام نازل ہو جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. محترم حاضرین، اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ربیع الثانی کہلاتا ہے. آج اس کی 11 تاریخ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تذکرہ چل رہا تھا. درمیان میں 2 ہفتے وقت کی مناسبت سے عنوان میں تبدیلی ہوئی اور پھر آپ کچھ سیرت ہی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کر دوں. میں نے جو آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاص 2 صفت کو بیان فرمایا. ایک خاتم النبیین ہونے کی اور ایک اللہ کے رسول ہونے کی. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آیت کا ترجمہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی عربی میں رجل کی جمع رجال ہے، رجل کے معنی بالغ مرد ہے. تو قرآن نے کہا بن رجالکم یعنی آپ کسی بالغ مرد کے باپ ہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو تھے، آپ کے اولادیں تو تھی، آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 3 آپ کے صاحبزادے تھے، لیکن 3 صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اس لیے اور کوئی بچہ بالغ کی عمر کو نہیں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں، یعنی لڑکوں میں، صاحبزادوں میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ اس بات کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. حالانکہ زینب آپ کی پھوپھیزاد بہن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید سے کیا تھا، لیکن زید نے طلاق دے دی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا نکاح آپ نے فرما دیا.
تو اس سے عرب میں یہ پروپیگنڈا ہوا کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اس خیال کو، اس غلط خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے جسے متبنہ کہا جاتا ہے، لے پالا بچہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اجازت تو ہے، لیکن اگر اولاد نہ ہو اور اولاد جس کی نہیں ہوتی ہے وہی لے کر کے پرورش کرتا ہے، تو کسی بچہ یا بچی کو لے کر کے پرورش کرے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹے اور بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے، بلکہ تہائی تک وصیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ جو تصور ہے آج بھی غیر مسلموں کے اندر اور ہمارے اس ملک کے ہندوستان کے قوانین کا بھی یہی تصور ہے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوگا اور اسے وراثت میں حقیقی بیٹے کی طرح حصہ دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، لیکن اسلام میں حقیقی بیٹا بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، لے پالک بیٹا۔ جیسے کوئی اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ بیوی سے کہے کہ تو میرے ماں کی طرح ہے، اسے عربی میں زہار کہا جاتا ہے، اور اس طرح اپنی بیوی کو کہنے سے بیوی مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اسے زہار کہا جاتا ہے، اور اسلام میں منع ہے اگر کوئی اس طرح کہہ لے تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ پھر حلال ہونے کے لیے 60 کا غلام آزاد کرے، اب تو غلام کا زمانہ نہیں، اس کے بعد کا درجہ 60 روزے لگاتار رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کے بعد بیوی حلال ہوگی۔ تو اس میں بھی کہا گیا، زہار کے اندر لکھا گیا کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینے کی وجہ سے بھی ماں نہیں بن جاتی۔ بالکل اسی طریقے سے لے پالک بیٹے کو گود لے لینے سے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھا سلوک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس کا انکار نہیں بلکہ کرنے کا حکم ہے، اچھا سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن وراثت میں حقیقی بیٹے کی طرح۔ تو اس کی تردید کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی، اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں العیاذ باللہ کفار مکہ نے کیا، اللہ نے آیت نازل کر کے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، وہ زید ہیں لیکن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ زید ابن حارثہ ہے وہ، لیکن صحابہ زید ابن محمد پکارا کرتے تھے، تو اس پر بھی اللہ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو زید ابن محمد نہ کہا جائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا، زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا۔ ایک سوال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا کیوں بنایا، اپنا بیٹا آپ نے کیوں قرار دیا، جبکہ وہ شخص اولاد کو لے کر پالتا ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولادیں تھیں، 4 لڑکیاں تھیں، 3 لڑکے تھے، اس کے باوجود آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا کیوں بنایا؟ ایک ذہن میں سوال ہوتا، حقیقت میں اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ وہ داستان یہ ہے کہ عرب میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، عرب میں اور اس کے اطراف میں ہمیشہ بہت زمانے سے آپس میں تھوڑی معمولی بات پر جنگیں ہو جاتی تھی، لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ وہ سرزمین ہی ویسی ہے، بہرحال لڑائیوں کی۔ اس موقع پر جس قبیلے میں زید رہا کرتے تھے، وہ قبیلہ دشمن قبیلہ زید کے قبیلے پر حملہ کر کے لڑکوں کو قید کر لیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، لڑکوں کو قید کر لیا۔ اس میں حضرت زید وہ بھی
غلام بن کر کے، قیدی بن کر کے دشمن قافلے میں آ گئے۔ اب وہ غلام جا کر کے بازار میں بیچ دیے، جنگ میں آپس میں جسے پکڑ لیتے، بچوں کو بچیوں کو باندھی بنا لیتے اور بچوں کو غلام بنا لیتے۔ اس طرح بازار میں لا کر بیچتے، غلام باندھیوں کا سلسلہ شروع ہوتا۔ اب وہ زید بکتے بکتے یہاں تک کہ مکہ آ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا۔ زید جو غلام ہو کر بکتے رہے، حالانکہ آزاد تھے وہ، لیکن گرفتار کرنے والے نے، وہ دشمن قافلے نے غلام کہہ کر کے بیچ دیا اور بکتے بکتے مکہ پہنچ گئے، حضرت خدیجہ کی ملکیت میں آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج مطہرہ ام المومنین ہے، جو بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی شریف گھرانے کی خاتون تھی اور شریف خاتون تھی اور خوبصورت خاتون تھی، لیکن بیوہ تھی، دو شوہروں سے بیوہ تھی۔ ابو حالہ سے بھی وہ خدیجہ بیوہ تھی اور عتیق بن عائص سے بھی وہ بیوہ تھی، تو دو شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، لیکن بڑی مالدار خاتون تھی۔ پورا عرب اکثر ان کے ماں سے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود نے پیشکش کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پھر آپ سے قبول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس موقع پر 25 برس کی تھی۔ تو حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے ہوا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سیرت ہی میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا امت کے لیے 3 یا 4 تک کے حد تک کہ ایک بیک وقت عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے، اس سے زائد حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویاں ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے آپ نے یہ نکاح اتنے کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم تھا؟ تو جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امت کے لیے اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے اجازت تھی، بلکہ خود اللہ نے نکاح کرایا۔ کتنے نکاح اللہ نے کرایا اس کا ذکر کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اتنے نکاح پہ آپ نے نکاح فرمائے، لیکن امت کے لیے محدود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محدود نہیں۔ اس کے بعد آپ نے 9 یا 11 نکاح پر آپ نے بس فرمایا، وہ بھی ذاتی ضرورت کی وجہ سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ ملی ضرورت کی وجہ سے، ملکی اور سیاسی ضرورت کی وجہ سے اور شخصی مصلحت کی وجہ سے۔ یہ 3 وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں، آج جو اغیار اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ایک بچی سے، چھوٹی بچی سے آپ کا نکاح ہوا، ساری باتیں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ اغیار کا اعتراض ہے، لیکن مسلمانوں کو ان تمام اغیار کے اعتراضات سے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے۔ وہ تو اسلام کو نہیں سمجھتے، نبی کو نہیں سمجھتے، شریعت کو نہیں سمجھتے، نکاح کو اور زفاف کو نہیں سمجھتے اور اس میں فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں اعتراض ہے۔ لیکن مسلمان کو ان کے پاس دینی کتابوں کا، علمیات کا ذخیرہ موجود ہے، تاریخ کا ذخیرہ موجود ہے، وہ بھی صحابہ کرام سے پوری امانت داری کے ساتھ ہو جیسی حقیقت ہے ویسے صحابہ کرام نے نقل فرمایا اور کتابوں سے بھری پڑی ہے، اور صحیح سچی ثابت باتیں ہیں، بنائی ہوئی بیکار باتیں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، وہ بھی بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بیویاں تھیں سب بیوہ تھی، سوائے ایک کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ ایک جو بغیر شادی شدہ تھی وہ حضرت عائشہ ہی تھی، باقی پوری عورتیں شادی شدہ تھی، بیوہ تھی۔ تو سب میں آپ نے 10 عورتوں سے نکاح فرمائی، بیوہ، پورے کے پورے بیوہ نکاح، بیوہ عورتیں تھیں، آپ نے نکاح فرمائی۔ تو ضرور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذاتی ضرورت کی وجہ سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ شخصی یعنی دل جوئی کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لیے حضرت حفصہ سے آپ نے نکاح فرمایا، حضرت ام سلمہ کی دل جوئی کے لیے ام سلمہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ شخصی ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے دل جوئی کرنے کے لیے، دل کو رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اور کبھی سیاسی مصلحت کی وجہ سے، ملکی مصلحت کی وجہ سے، جیسے حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا،
یہ مصلحت جو ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے نکاح فرمایا، یہ بھی مصلحت سیاسی مصلحت کی وجہ سے ہے، تو چند بیویوں سے آپ نے سیاسی مصلحت کی وجہ سے نکاح فرمایا، اور بعض نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اللہ کا حکم تھا نکاح کریں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی داستان یہ ہے کہ وہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی۔ وہ غلام جو زید تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں گیا، حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، تو آپ زید کی خدیجہ کی ملکیت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کیا، بہرحال۔ لیکن ایک مرتبہ حج کے موقع پر زید کے رشتہ دار انہوں نے مکے میں مینا میں دیکھ لیا زید کو۔ اس سے پہلے وہ بہت تلاش کرتے رہے، ان کے والد، ان کے چچا، ان کے زید کے بھائی سب بہت دور دور تک تلاش کیے، نہیں ملا۔ تقریباً 10-20 سال کے بعد جب وہ مکے کے لیے آئے تو ان کے گھرانے والے دیکھ لیے کہ حضرت زید ایک شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں موجود تھے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے بھی حاجی حج کرنے کی عادت تھی، رواج تھا، اور پورے کفار مکہ میں حج کرتے، سب حج کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج نبوت سے پہلے بھی آپ نے حج ادا فرمائی، یہ بہت سے حج ہے، تو حضرت زید ساتھ تھے۔ تو یہ قبیلے والے جا کر کے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ میں نے زید کو فلاں کے ساتھ مینا میں دیکھا ہے۔ تو گھر والے بہت سارا مال لے کر کے، چونکہ ان کے والد کی وصیت تھی، والد تلاش کرتے کرتے زید کے والد انتقال کر گئے، اور اپنے بھائی کو وصیت کی، یعنی چچا کو، زید کے چچا کو، کہ جہاں کہیں بھی زید بن حارثہ کو پاؤ، بہت بڑی قیمت پہ اگر وہ مانگے، دے کر کے ان کو چھڑا کر کے لاؤ۔ چنانچہ بھائی اور چچا دونوں بہت سارا مال لے کر کے مکہ پہنچے، اور معلوم کیے کہ قریش مکہ میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے پاس زید بن حارثہ ہے۔ پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، سارا واقعہ سنایا کہ وہ آزاد تھے، غلام ہو کر کے قبیلے دشمن قبیلے نے بیچ دیا، اس طرح آپ کے پاس پہنچ گئے، سب گھر والے پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور کہا کہ میں مال مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ساتھ آنا چاہے تو تم لے کر لے جاؤ، میں خوشی سے راضی ہوں، تمہارا لڑکا ہے اور میں خوشی سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں، مال کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ اب رشتہ دار خوش ہوئے اور آ کر کے زید کے پاس کہنے لگے کہ تمہارا مالک راضی ہو گیا تم کو بھیجنے کے لیے، لہذا ہمارے ساتھ چلو۔ تو زید کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صحبت ملی، یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہرگز تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ بہت سمجھایا اور کہنے لگے کہ تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر؟ تو زید نے کہا کہ ہاں میں غلامی کو ترجیح دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے رہ جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، آپ خوش ہو گئے، زید بن حارثہ کو اٹھا کر کے حرم میں لے کر کے آئے، کعبے کے پاس آ کر کے قریش مکہ بیٹھے تھے، سب کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ آج سے میں تو بھیجنا چاہتا تھا لیکن زبردستی میں جدا نہیں کر سکتا، لہذا زید بن حارثہ کو آج سے میں نے اپنا بیٹا بنا دیا، سب کو آپ نے گواہ بنا دیا۔ تو تب سے وہ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلانے لگے۔ یہ داستان ہے بیٹا بنانے کی، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں تھی بیٹا بنانے کی۔ بہرحال زید بن حارثہ تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلائے۔ تو یہ ہے بیٹا بنانے کی داستان۔ تو پھر زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، پھر اللہ کا حکم ہوا۔ سب سے پہلے آپ نکاح سے ڈرتے تھے کہ کہیں ماحول بگڑ جائے گا، کفار مکہ تانا دے کے آپ خوف کرتے تھے، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی اور نکاح کا حکم دے دیا کہ زینب سے، پھوپھی زاد بہن سے آپ نکاح کریں۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو کوئی سوچنے کا موقع نہیں، آپ نے نکاح فرما دیا۔ تو سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، پھر نبوت کے 4 اور 5ویں سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ جب تک خدیجہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، پوری زندگی آپ خدیجہ کے ساتھ رہے، جبکہ پوری اولاد آپ کے خدیجہ کے ساتھ ہوئی۔ 4 بیٹیاں وہ بھی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، 3 لڑکے وہ بھی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ تو آپ کے پورے صاحبزادے صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، سوائے ابراہیم کے، جو آپ کی بیٹی ماریہ قبطیہ تھی، اس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان
کے علاوہ بقیہ جتنے آپ کے اولاد ہیں سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا نبوت کے 5ویں یا 7ویں سال انتقال ہوا تو اس کے بعد گھر کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ نبوت کی آپ کو ذمہ داری بھی ہے اور گھر کے اندر کی بھی ذمہ داری ہے چونکہ بچے ہیں اور بچیاں ہیں. تو پھر مشورے سے حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہ، جو بیوہ تھی اور بوڑھی تھی. چند 2-3 سال کے بعد سب کو خوف محسوس ہوا کہ وہ جلد انتقال کر جائیں گے، اتنی بیوہ تھی اور بوڑھی تھی، لیکن گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے آپ سے نکاح کرایا گیا حضرت سودا سے. تو یہ 2 نکاح ہوا. پھر اس کے بعد حضرت سودا سے آپ ہجرت تک سودا ہی نکاح میں تھی. پھر ہجرت کے بعد مدینہ ہجرت کیے تو 1 سال تک سودا ہی تھی. پھر دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کو بتا دیا گیا تھا. بخاری کی روایت ہے 1000 حدیث نمبر 1012 ہے حدیث نمبر. اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ایک فرشتہ خواب میں آپ کے پاس آیا اور ایک ریشمی کپڑا اس کے پاس موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کھولیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، دیکھا تو حضرت عائشہ کی تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور فرشتے سے کہنے لگے کہ عائشہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر آپ سچے دوست ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے گھر جانا آنا ہوتا تھا. 6 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ کی. اس موقع پر چھوٹی بچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان لیے کہ یہ تو عائشہ ہے. تو فرشتے نے کہا اللہ نے ان کو آپ کی بیوی بنا دیا، ان سے آپ کا نکاح کرا دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے وہ 6 سال کی عمر ہے، بچی ہے، کیسے نکاح ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وحی کے ذریعے سے بہرحال کوئی سبب اختیار فرمائے گا. اسی سوچ میں تھے. پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے آپ کو خواب ہوا تو 2 مرتبہ خواب میں آپ کو حضرت عائشہ وہ بتا دیا گیا کہ آپ کی بیوی ہے. پھر اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود پیشکش کی، اللہ کے رسول میں حضرت سودا بوڑھی ہو چکی ہیں، میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں. اور حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نکاح فرما لیں. 6 سال کی عمر تھی اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے، عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. اصل یہ سمجھنا ہے. لیکن اغیار یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح بھی ہو گئی رخصتی بھی ہو گئی. یہ تو ظلم ہے، یہ تو مناسب نہیں، ٹھیک نہیں، زفاف کے لائق نہیں ہے شب زفاف کی. اس لیے اصل بات یہ ہے وہ اغیار زفاف کو نہیں سمجھتے، نکاح کو نہیں سمجھتے، رخصتی کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے صحیح بات سمجھنے سے وہ حاصل ہے. صحیح بات اور یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی 13 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، یعنی 6 سال 7 سال کے بعد رخصتی ہوئی جب حضرت عائشہ 14 سال 13 سال کی عمر کی ہو گئی. تو معلوم ہوا رخصتی بعد میں، جیسے آج بھی ہے، اس زمانے میں ہندوؤں میں بھی رواج تھا، کافروں میں اور یہودی مذہب میں، دوسرے قوموں میں بھی یہ رواج تھا کہ نکاح نابالغ ہونے کی عمر میں بچپن ہی میں نکاح کر دیا جاتا، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی تھی. جب رخصتی کے لائق ہو جاتے اور لڑکی لائق ہو جاتی شوہر کے، اس موقع پر رخصتی ہوتی تھی. تو بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کہ حضرت عائشہ کا آج بھی رواج ہے یو پی کے اندر، دلی کے اندر، کہ نابالغ کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے. ویسے ہی نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو یہ نکاح حضرت زینب کا اور حضرت عائشہ کا، یہ 2 نکاح اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ کا حکم ہوا کہ ان دونوں سے نکاح ہے. بقیہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود فرمائی تھی. لیکن حضرت عائشہ جب جمع ہوئی نکاح میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت میں 55 سال کی تھی. آپ مدینے میں تھے، 55 سال کی عمر ہے. اس عمر میں 2 عورتیں بیک پر جمع ہوئی. اس سے پہلے آپ کی نکاح میں ایک عورتیں ہی تھی، تنہا ایک بیوی ہی تھی. پہلے خدیجہ تھی، پھر سودا تھی. پھر سودا مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. پھر حضرت عائشہ کا نکاح ہو کر رخصتی ہو کر گھر میں آئے. تو اب یہ 2 بیوی حضرت سودا، حضرت عائشہ. حضرت عائشہ سے نکاح اس لیے فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح
صرف 8 سال میں بقیہ نکاح فرمائے. 2 کے علاوہ بقیہ جو 9 نکاح ہوئے وہ 55 سال سے لے کر کے 63 سال تک. یعنی کوئی آدمی کو اس موقع پر کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے اس باوجود آپ نے اتنے نکاح فرمائی صرف تشریع اسلام کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دین ہے، شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہیں، خلوت جلوت. اب جلوت کو تو سب جانتے ہیں، صحابہ کرام آپ کی شریعت کو پہچانتے ہیں، لیکن اندر کے حالات کو کیسے معلوم کریں؟ عورتوں کے بھی دینی مسائل ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے. اس لیے ایک سال میں جلدی نکاح ہوتے رہی، یہاں تک کہ 8-9 بیویاں 8 سال کے اوپر. تو 55 سال سے لے کر 63 سال کے 8 سال کے زمانے میں ہی آپ کا پورا نکاح ہوا. 2 عورتیں کئی، اس کے بعد 2 سے زائد عورتیں نکاح میں بیٹھو اور جمع ہوئی. صرف آپ دین کو پھیلانے کے لیے اور عورتوں کے مسائل کو دین میں معلوم کرانے کے لیے آپ نے نکاح فرمائی. ورنہ آدمی کو جب ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی، وہ جوانی کے عمر میں، اندھیڑ عمر میں، لیکن یہ 2 عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک بیوی کے ساتھ گزرا ہے. یہ جوانی کا زمانہ، اندھیڑ عمر کا زمانہ میں صرف ایک بیوی تھا رسول اللہ. تو آپ نے کوئی ذاتی ضرورت کے لیے نکاح نہیں فرمائی. ملی ضرورت مصلحت کی وجہ سے، ملکی اور سیاسی مصلحت کی وجہ سے، شخصی مصلحتوں کی وجہ سے آپ نے نکاح فرمائی ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا اور بیویوں کے ساتھ کیسا اخلاق رہا. انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کئی بھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. غلط خیالات کو اللہ تعالیٰ خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے. جب تک قائم رکھے، اسلام پر رکھے، جب خاتمہ فرمائے ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات